بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اب تک تو ہم آپ کو یہی بتاتے رہے کہ جادو کون کراتا ہے، کیسے کراتا ہے، کاہے کو کراتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، آپ کی پریشانی کا علاج کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے جادو کا۔ لیکن میرے محترم، آج اہم موضوع امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، پوری امت اسلامیہ دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں، پوری دنیا میں ہم ہر مقام پر ہم، خشکی پر بھی ہم ہیں، سمندر پر بھی ہم ہیں، پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ دنیا ہمیں مجرم کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ ہم پر اتنے مصیبت کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے؟ مسلمان ہونے کے نام پر راتوں رات پورے گاؤں میں آگ لگا کر یا اسے گولیوں سے بھون کر پورے صاف کر دیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی غور نہیں کیے۔ کلی تو یہ غور کیے کہ ہم پر بہت پریشان ہو رہا، ظلم ہو رہا، یہ ہو رہا، ایسا ہو رہا۔ آج تو حد تو یہ ہے کہ گولیوں کا نشانہ NRC کے چکر میں بھی مسلمان ہی بن رہے، اور ساتھ ساتھ یہ آج کی بیماری کورونا وائرس کے جو چپیٹ کے نام پر کہ آج مسلمانی ہے جو بیماری پھیلا رہا، اس کی بھی مجرم ہم ہی بن رہے، دیگر چیزوں میں ہم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانا۔ آپ کو سننے میں عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ اللہ رسول کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ میرے محترم، ابھی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر، نبی کے انمول طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو اپناؤ گے نا، فإن له معیشة ضنکا، تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تم مسلمان ہو، تم نے نبی کے کلمے کو پڑھا تو تم پر ذمہ داری ہے کہ نبی کے فرمان پر عمل کرے، نبی کے طریقے پر عمل کرے، نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ صرف عمل کرنا نہیں، ساتھ ساتھ دوسروں بھائیوں تک بھی نبی کا پیغام کو پہنچائے، خواہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ نبی کے فرمان کو، انمول نعمت کو، نبی کے اسوہ حسنہ کو، ہیرے سے بھی جو زیادہ قیمتی ہے، خود تو عمل کرے، ساتھ دنیا کو بھی تو دے، چھپا کر نہیں رکھے، دنیا تک یہ پہنچائے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مسلمانوں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور جو نبوت کا کام ہے، نبوت کا امر ہے، نبوت کے مشن ہے، مسلمانوں امت اسلامیہ، یہ تمہارے نحیف کاندھے میں، کمزور کندھوں پر رکھا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے خود تو اچھا کام کرو، ساتھ میں دوسرے بھائیوں کو بھی بتاؤ، خود تو نیک کام کرو۔ کہ نبی نے فرمایا کہ خیر الناس اما ما ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ خیر المسلم اما ينفع المسلم نہیں کہا، خیر الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگوں میں زیادہ مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ نبی کے فرمان کیا ہے، تم اپنے گھروں میں نہ چھپا کے رکھو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے گارنٹی دی اگر تم نے ایسا کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، تم ملامت زدہ نہیں ہوگے، تم دنیا میں پریشان حال نہیں ہوگے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، تمہیں غم زدہ نہیں سکتا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، آباد رہو گے۔ شرط کیا؟ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان تو لے آؤ، اللہ پر توکل تو کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل تو کرو۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا کہ اللہ سر بلند کرے گا۔ میرے محترم، بہت کم وقت آپ کا لوں گا، بہت توجہ سے سنیے گا اور بات ہمارے بھائی بہنوں تک پہنچا دیجیے گا کہ دنیا میں آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہے، ہمارے پریشان ہونے کے اصل وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے مسلمانوں تم جو پریشان ہونا، رسوا ہونا، تمہارے ہاتھ کے سیاہ کرتوت ہے، تمہارے عمل ہے جو تم پریشان ہو۔ تو میرے محترم، آج ہم کہاں چلے گئے؟ تھوڑا ہم مڑ کے تو جائے، کیا کر رہے ہیں ہم؟
ہم نے اسپین کی تاریخ کو بھی دیکھی ہے، ہم نے سمرقند اور بخارا کے سمانے کو بھی دیکھا ہے، ہم نے برما کے وہ مظلوم مسلمانوں کی سسک کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھی یا کانوں سے محسوس کیا کہ میرے محترم ہو کیا رہا۔ وجہ یہ ہے خالی یہی تو دیکھا، ہم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سمجھا۔ ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، کوئی فیکٹری آپ تب تک چلاتے ہیں نا جب فیکٹری میں آپ کو فائدہ دکھے، دکان میں آپ کو فائدہ ہو تب دکان چلائیں گے، آپ وقت دیں گے، آپ جب دکان میں فائدہ ہی نہ ہو تو آپ کیوں دکان چلائیں گے؟ یقیناً اسی طریقے سے جان لیجئے، جب مسلمانوں کے اندر خرابیاں آنے لگے، بگاڑ آنے لگے، دین سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، اور نماز جیسے اہم ترین نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو وہ چھوڑنے لگے، تو پھر سمجھ لینا کیا ہے مطلب۔ اللہ نے آپ کو آزادی دی، آپ نماز پڑھیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ لیں، اللہ نے آپ کو آزادی دی قرآن پڑھیں پھر بھی آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی ذکر و اذکار کریں پھر بھی آپ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی زکوٰۃ نکالے، اچھے کام کریں، نبی کی سنت کو دنیا میں عام کرے، پھر بھی آپ عام نہیں کر رہے، لوگوں تک نہیں پھیلا رہے، نبی کے پیغام کو اپنے دوسروں بھائیوں تک نہیں پہنچا رہے، تو پھر یہ نہیں کہ چلو مرنے کے بعد تو تمہیں سزا ملے گی، تو ہے ہی ہے، پھر آپ انتظار کریے کہ کتنے دن لگ رہے، کتنے مہینے لگ رہے، کتنے سال لگ رہے کہ آپ کا شہر اسپین بننے والا ہو، آپ کا شہر سمرقند اور بخارا بننے والا ہو، آپ کا شہر برما بننے والا ہو۔ برما کی تاریخ سے ہم واقف ہیں نا کہ او ظلم کیا گیا، جو مسلمانوں کو اللہ نے مہلت دی تھی کہ نمازیں پڑھو، نیک کام کرو، لوگوں نے نماز کو فراموش کرنے لگے، نماز کو چھوڑنے لگے، نماز سے کوئی دلچسپی نہیں لی، قرآن کو تو اس طرح بھول گئے جیسے تو اللہ کی کتاب سے مردوں کے لیے ہے، اور ماہوں میں نغمے اور بالکل گانے میں اور دیگر آج کل جو ہمارے یہاں فلم اسٹار اور فلاں اسٹار پلس میں جو کیا کیا ڈرامہ آتے ہیں، لغو لغوات آتے، اس میں ماہ ہونے لگے۔ اللہ نے کہا اب اس کی میری ضرورت نہیں، اللہ نے پھر وہاں کے لوگوں کو چھوٹ دے دی، پھر وہ لوگوں نے پہلے تو مسلمان ہونے سے روکا کہ مسلمان نہیں بنو، بہت سے اسپین میں مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا جو عیسائی نہیں بن رہے تھے، جو بھاگنے لگے اسے بھی مار دیا، چند کچھ بچ کر کے کئی ملکوں میں آج پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے نا، جیسے ہمارے شہروں میں مسجد کے ممبر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے، پھر بھی ہم اگر عمل نہیں کریں گے نا تو اسپین، سمرقند اور بخارا اور ساتھ ساتھ برما بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ حال ہی کا واقعہ ہے برما، اس سے تو عبرت لیجئے، کیا ہوا مسجدوں کے ساتھ، کیا ہوا ہمارے بھائیوں کے ساتھ، زندہ گاڑ دیے گئے، کیا ہوا ہمارے بہنوں کے ساتھ، عصمت کا کیا جنازہ نکالا گیا، آپ کو سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزادی دی، ہم اگر عمل نہیں کرے تو پھر یہ وقت گنیے کہ کتنی جلدی یہ ملک اسپین بننے والا ہے، سمرقند بخارا یا برما بننے والا ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، ہمارے گناہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں مجرم بنایا جاتا ہے، دنیا تو ہمیں مجرم کی نگاہ سے دیکھ رہی، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھ لیں، اس لیے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے سینے میں، ان کے کلام میں، ان کے گھروں میں ہے، لیکن یہ گھروں میں خود عمل نہیں کر رہے، اسٹار پلس اور دیگر ہندی فلمی نغمات میں مشغول ہے، تو ہم تک یہ کیا دین پہنچائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود عمل کرے، اپنے بھائیوں تک پہنچائے، ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے۔ آپ سچ میں دیکھ لیجئے، ہمارے گھر کا انٹروڈکشن کرائیے، آپ تھوڑا سا سروے کرائیے، کتنے گھر ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی تعلیم ہوتے، جہاں نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ دور تھے جو صبح گزرتے تھے تو آیت الکرسی، سورہ رحمان، سورہ بقرہ کی پڑھنے کی آواز آتی تھی، آج اسی گلیوں سے مسلمانوں کے گزرے تو وہاں تو نئے نئے فلموں کے گانے آتے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے موبائل میں اللہ کے کلام نبی کی سنت نہیں ملیں گے، پورے گانے الفاظی اور دیگر خرافات سے بھرے ملیں گے۔ وجہ یہ ہے میرے محترم، اب ہمیں ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ مسجد ویران پڑے ہیں، اللہ کے دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کتنے دن میں ہمارا ملک اسپین بننے والا ہے، برما بننے والا ہے، سمرقند اور بخارا بننے، پھر ہم ان کے ظلم کے ہانڈی میں ہم پکیں گے، پھر ہم شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ ظالم کو غرق کر لے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا،
آپ دیکھیے کہ تاتاری قوم نے کس قدر مسلمانوں کو مارے، مسجد کو مسمار کیے، کیا حال کیے، پورے شہروں کو انہوں نے قتل گاہ بنا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ بغداد میں اتنی کھوپڑیاں انہوں نے جمع کی مسلمانوں کے قتل عام کی کہ کئی میل دور سے دکھایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی کھوپڑی، اتنے مسلمانوں کا قتل کیا کہ دریائے دجلہ کے پانی لال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، آج وہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، جسے ہم اور آپ خان پٹھان کے نام سے جانتے ہیں، وہی تاتاری قوم ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں سمجھے، لوگوں تک نہیں پہنچائے، تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا جیسا ہے۔ بس وقت رہتے ہم سدھر جائے، مسجد کو آباد کرے، اللہ کے گھر کے آباد کرے، اور جو رمضان ہے اس میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جتنا بھی ہو سکے ہم خود تو عمل کرے، موبائل یا واٹس ایپ کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائے، دوسرے بھائیوں تک پہنچائے کہ بھائی اللہ کا پیغام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی انسان کو برا نہ کہو، وہ الخلق عیال اللہ، تمام کے تمام لوگ کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کا ہی کنبہ ہے، اسے تکلیف دو گو گویا کہ تم اللہ کو تکلیف دیو، اللہ کو ناراض کیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی ان داستانوں میں۔